دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں سجاد سلیم صاحب کا، جنہوں نے کراچی سے سفر کیا اور سانگلہ علاقے یہ سارے واقعات کو اپنے کیمرے میں سمیٹا اور ہمیں بتایا کہ یہ کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں، اور انہوں نے سارا اچھی تفصیل سے ہمیں بتایا۔ الحمدللہ سانگلہ علم میں کافی دنوں سے جو واقعات ہو رہے تھے وہ اب رک گئے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کافی لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے تھے اور لوگوں کو اور ان کے بچوں کو جو ہے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ بچوں کو اسکول جانے کو بھی، بچوں کی تعلیم کا بھی مسئلہ بنا ہوا تھا، اور الحمدللہ اب وہ سب واقعات ختم ہو گئے ہیں اور لوگوں نے اپنے گھروں میں نقل مکانی دوبارہ جو ہے شروع کر دی ہے۔ الحمدللہ صحافیوں کی مدد سے، خاص کر ایکسپریس نیوز کی جو ٹیم ہے وہ کیا ہے وہ پروگرام انہوں نے کیا، انتظامیہ نے، پولیس نے بھرپور تعاون کیا، عوام نے جو ہے وہ تعاون کیا، تو الحمدللہ اب وہ پرسرار واقعات جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں اور لوگوں میں جو خوف و ہراس پایا جا رہا تھا وہ کافی حد تک کم ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھا جی آپ نے ماشاءاللہ سے سانگلہ ہل کی کرنٹ سچویشن، وہاں کے لوگوں کے تاثرات، ہمارے لیے دعائیں، آپ دیکھنے والوں کے لیے، ہمارے لیے بات یہی ہے کہ میں نہیں جاتا، صرف میری ٹیم نہیں جاتی، آپ سب جاتے ہیں ساتھ۔ آپ کی دعائیں، آپ کی چاہتیں، آپ کا خیال، آپ کی یاد، یہ سب ساتھ ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ پاک کرم کر دیتے ہیں اپنا۔ اب مقصد ہمارا الحمدللہ ایک بار پھر پورا ہوا کہ یار یہ واقعات رک جائیں، یہ ڈر خوف ختم ہو جائے۔ یقین جانیے تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے مجھے کہ کیا گزرتی ہوگی جب آپ اپنے گھروں کو تالے لگا کر رشتہ داروں کے گھر پہ ایڈجسٹ ہو رہے ہوں، اور خوشی سے نہیں، انتہائی دکھ تکلیف میں۔ آج کل کے حالات، ابھی کرونا سے ہم صحیح طرح نکلے نہیں ہیں، اور ویسے آپ کہیں دور جائیں گے، آپ کا آنے جانے کا خرچ ہے، پھر آپ رشتہ داروں گھر پہ ایڈجسٹ ہوں گے، وہ ویسے ہی پریشان، پھر آپ اور پریشان۔ پھر اپنا گھر تو اپنا گھر ہوتا ہے نا، کون چاہتا ہے کہ جی ہم جو اپنا گھر خالی کریں۔ ہم نے جو پروگرام کیا وہاں پر آپ نے دیکھا لوگ روئے ہمارے سامنے۔ شراز بھائی، جو ہم دوپہر سے شروع ہوئے ہیں نا، رات تک ہم بیٹھے نہیں ہیں کہیں پہ، ابھی بھی جگہیں تھیں جہاں پہ اور واقعات ہوئے تھے۔ یہ تو اتنا بڑا شہر نہیں تھا، تو اس کے باوجود ہم بیٹھے نہیں تھے کہیں پہ کہ جی تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، تھوڑا بیٹھ جائیں۔ کھانا بھی ہم نے کوئی رات کو 1 بجے کھایا۔ اچھا، میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں، وہاں ہمارے ایک میزبان بھائی، انہوں نے 7-8 بجے رات کو نا ہمارے لیے کھانا بنوایا اپنے گھر پہ کہ جی آپ نے کہیں باہر نہیں کھانا، آپ نے ہمارے گھر کھانا ہے۔ گھر کا کھانا سن کے ہم نے بھی کہا جی ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ تو آؤٹ آف سٹی گھر ہی کا ملنا۔ ہاں، سارے ہم گھر کے کھانا۔ اب وہ گاؤں کے لوگ، ان کو لگا 7 نہیں 8 نہیں 9 نہیں 10 بجے تو یہ لوگ بھوک سے ان سے کام بھی نہیں ہوگا۔ اب ان کو کیا پتا کون پاگل پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ کام ہی رات بھر کا تھا۔ اب وہ مجھے بتا رہے ہیں، جب رات کو میں 1 بجے پہنچا نا ان کے پاس، تو مجھے بتا رہے ہیں یار آپ سے کئی لوگ ملنا چاہ رہے تھے اور ان کو یہ پتا چلا کہ ان کا کھانا یہاں پر ہے، اچھا، تو مجھے فون کر رہے ہیں وہ 8 بجے سے، اچھا، آئے 9 بجے 10 بجے 11 بجے 12 بجے، کہتے ہیں 12:30 بجے میں تنگ آ کے ان کو بولا مینو نہیں پتا انہوں نے آنا بھی ہے گا نہیں آنا۔ کیوں؟ ہم جو کام میں لگ گئے نا، تو ہمارا سارا دھیان فوکس جو ہے نا، یقین کریں کون سی بھوک، کون سی پیاس، کون سا ریسٹ، کون سا بیٹھنا، بس یار یہی ایک چاہت تھی، ایک نیت تھی، خواہش تھی کہ یہ واقعات رک جائیں، کیونکہ بہت سے ایسے واقعات میں نے آپ کو بتائے نہیں جو پرسنلی مجھ تک پہنچے۔ لوگوں نے لکھ کر بھیجا کہ جی راتوں کو ہم سو نہیں رہے، بچے اسکول نہیں جا رہے، ہم دکانیں نہیں کھول رہے۔ شراز بھائی، اکا دکا خواتین بچی تھیں پورے شہر میں، لیکن ریکارڈنگ میں تو وہ بھی نہیں ملی ہیں۔ آپ نے دیکھا کاروبار تو پورے بنتے، دکانیں دیکھی، سب چیزیں۔ وہ بیچارے بزرگ جو تھے وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، کیونکہ جنہوں نے یہ کھانا کچن وچن سنبھالنا ہوتا ہے وہی نہیں ہے یہاں پہ۔ تو جی آپ کی دعاؤں سے، ایک کرم سے، خصوصی کرم سے، الحمدللہ ایک بار پھر جس مقصد سے گئے، جس نیت سے گئے، جس کوشش سے گئے، وہ اللہ نے پوری کروا دی۔ اسی دن پکڑے گئے وہ لوگ، ماشاءاللہ۔ ہم جس دن پہنچے
اسی دن میں شام کو احمد آباد سے جا رہا تھا، اقبال پورہ شاید جگہ کا نام، وہاں پر تو مجھے رستے میں ہمارے رپورٹر بھائی امداد بھائی نے اپڈیٹ کیا اسٹار پہ کچھ بندے پکڑے گئے ہیں، وہ گہما گہمی میں یا پتہ نہیں کسی ڈر خوف سے انہوں نے کوئی غلط حرکت کی ہے یا کوئی پکڑائی ہوئی ہے، وہ پکڑے گئے۔ میں نے کہا جی چلیں، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن ایک ڈاؤٹ تھا کیونکہ پہلے بھی تو پکڑے تھے لوگ، ہاں لیکن اس وقت 3-4 واقعات ہوئے تھے، پھر 30 ہو ہفتے گئے۔ پہلے بھی لوگ پکڑے تھے، وہ دبئی جانے والا معاملہ جو تھا کہ جی مجھے دبئی جانا تھا، میرے گھر والے مجھے جانے نہیں دے رہے تھے، اس لیے میں نے یہ کرنا شروع کر دیا۔ سوچ ہے تو میں نے کہا پتہ نہیں کہیں دوبارہ ہی نہ۔ تو الحمدللہ جی اس دن سے سیم اس دن جب ہم پہنچے، آج اس بات کو کوئی ہفتے سے اوپر ہو گیا ہے، اللہ کا بڑا شکر کہ کوئی ایک بھی رپورٹ انسیڈنٹ واقعہ ایسا نہیں۔ جو لوگ بیچارے چلے گئے تھے یہاں وہاں وہ واپس آ گئے، گھروں کی رونق واپس آ گئی ہے۔ اور جن کے ساتھ یہ واقعات ہوئے، جن بچیوں کے ساتھ، جن گھروں میں جن تکلیف جن اذیت میں انہوں نے یہ سمجھ لیں کہ وقت گزارا، تو ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شکر کریں اللہ کا کہ آپ خیریت سے ہیں۔ شکر۔ ایک کو کٹ لگا وہ بھی ٹھیک ہے، جن کے بال کٹے جلدی آ جائیں گے بال انشاءاللہ، اسی میں کوئی بہتری ہوگی کہ کوئی بڑی آفت سے بڑی برائی سے آپ بچ گئے۔ دیکھیں ہمارے تو یہاں کوئی آتا ہے موبائل چھیننے کچھ کرنے، وہ نشے میں ہوتے ہیں، ان سے مزاحمت کریں وہ تو کسی ایسی جگہ گولی مار دیتے ہیں، بندہ زندگی پر اپاہج ہو جاتا ہے، اپنا کوئی بڑا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آزمائش کہہ لیں، ایک پریشانی کہہ لیں، ایک تکلیف کہہ لیں وقتی، وہ آئی آپ پر اور نقصان بھی ہوا، جس پہ گزرتی ہے وہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ ایسا نقصان ہے کہ اللہ پاک جلدی کور کروا دیں گے اس کو انشاءاللہ۔ تو میں ہم پوری ٹیم جی ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہم تو ان گھروں میں گئے ہیں نا، وہ بچیوں پہ کیا گزری ہوگی جو ان کے والدین پہ گزر رہی تھی۔ سمپل سی بات ہے سجاد بھائی، خود سوچیں گے، وہ انٹرویو دے رہے تھے، رو رہے تھے، پریشان تھے، ان کے ایکسپریشن الفاظ کے ساتھ نہیں دے رہے تھے، اور ہم یہاں پہ اتنا درد محسوس کر رہے تھے۔ میں دوبارہ بتا رہا ہوں آپ کو بھی کہ جب میں اور احسن بھائی پہنچ رہے تھے نا، ہنی بھائی میں احسن بھائی وہاں پہ، تو ہم رستے میں بات کر رہے تھے کہ یار اگر وہ بندہ ہماری موجودگی میں پکڑا گیا، احسن بھائی کہتے ہیں سجاد بوٹی بوٹی ہو جانا، سمپل سی بات ہے، بوٹی بوٹی ہو پبلک جانا۔ تھی، کہتے ہیں نا جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے۔ پورا شہر میرے ساتھ تھا، پورا شہر، تقریباً تمام رپورٹرز، میں بتاؤں آپ کو صرف ایکسپریس نیوز کے ہی نہیں، صرف ایکسپریس نیوز کے ہی نہیں، تمام جو چینلز ہیں ہمارے، بڑے چینلز، چھوٹے چینلز، لوکل چینلز، سٹی بیسڈ، کنٹری بیسڈ، یار کوئی ایسا رپورٹر صحافی وہاں کا نہیں تھا جو ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ وہاں کی لوکل پبلک ہمارے ساتھ تھی، ان لوکل پبلک کی ہر چیز ہمارے لیے وقف تھی، ان کے گھر، ان کی موٹر سائیکلیں، ان کا اسلحہ، ان کے گارڈز، اور ہر طرح سے وہ ہمارے ساتھ تھے نا، اور جہاں جہاں ہم جاتے وہاں وہاں وہ پورا ماشاء اللہ سے بڑے شریف، عزت دار اور بہت معتبر لوگ تھے، سب باوقار لوگ تھے جو آپ کے ارد گرد موجود تھے۔ جی بس وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی دعاؤں سے بہت عزت ملی ہمیں، بہت محبت ملی وہاں پر، اور کچھ یادیں بھی جڑ گئی ہیں وہاں سے۔ تو ہوا یہ کہ جی پورا شہر ہمارے ساتھ ہو گیا، پولیس نے ہماری اسی ٹائم پہ کاروائی، ان کے بھی لوگ تھے وہ بھی ہو گئی، تو کچھ مل جل کے ہی اللہ پاک نے کرم فضل اپنا کیا کہ یہ معاملے تھم گئے۔ مزے کی بات یہ ہے وہ دن ہے، آج کا دن ہے، کوئی واقعہ ہوا نہیں جی دوبارہ۔ آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں نے یہ چاہا، کہا کہ آپ جائیں، ہمیں امید ہے کہ آپ جائیں گے تو یہ مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ ہماری آخری امید ہے۔ یہاں تک بھی لوگوں نے اس قدر یقین، یہی یقین جو ہے نا، یہی آپ کا یقین، یہی آپ کا جو بلیو ہے نا، یہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اس سے ہم لوگوں کو حوصلہ ملا۔ مجھے یاد ہے آپ میرے پاس آئے تھے، آپ نے کہا تھا شاز کیا کرنا ہے، ہم وہ ہانٹیڈ ہاؤس کو فائنل کر رہے تھے، حالانکہ میں جانتا ہوں میں کیسے گیا ہوں، آسان نہیں میں نے ہے، بھی پوچھ کر دیا تھا، میں نے کہا جانا چاہیے، ٹھیک نہیں ہے، میں نے بھی کہا ہاں جانا چاہیے۔ حالات ٹھیک نہیں ہے جناب، اللہ پاک سب پہ رحم کرے، سب کے وسائل میں اضافہ کریں، سب کو خوش رکھیں اللہ پاک۔ بس دنیا کے حالات، وہ فرماتے ہیں نا کہ ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں تو اپنے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ صرف آپ کی دعائیں، چاہی تھی جو ہمیں وہاں تک لے گئی، اور ہم نے کوشش کی اس ڈیٹیل میں جائیں جو ڈیٹیل ہمیں نہیں، کیونکہ ایک چیز آپ کسی کی ریکارڈنگ دیکھتے ہیں، کوئی اور نیوز آپ تک پہنچتی ہے، اور ایک آپ خود جا کر کرتے ہیں،
ان میں سے کئی وہ لوگ تھے جن کی ریکارڈنگز پہلے نیٹ پر موجود تھیں، لیکن جب ہم خود گئے ڈیپ میں اتنی ڈیٹیل میں کہ وہ بھی حیران ہو گئے کہ یار یہ کون سے سوال کر رہے ہیں ہم سے، کہاں سے کون لوگ آ یہی تو گئے. کام ہے پروفیشنلزم، اور ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ نارمل ورک کا فرق مجھے ہوتا ہے. 2 سے 3 جگہوں پہ جھٹکے لگے وہاں پہ. اچھا. ایک تو وہ بھائی جو روئے، ان کا جو بے بسی، ان کا غصہ میں نے محسوس کیا. دوسرا شراز بھائی 8 بجے ماشاءاللہ اذان شروع ہوتی ہے عشاء کی، وہی تھی 8:15 ہو گئے، 8:30 ہو گئے، 8:45 ہو گئے، اذان ہی ختم نہیں ہو رہی. میں نے کہا کتنی مسجدیں یہاں پہ؟ تب پتہ چلا جی یہاں پہ مسجدیں نہیں، اعلان ہوا ہے کہ تمام افراد اپنے گھروں کی چھتوں پر اذان دیں تاکہ یہ مصیبت، یہ بلا، یہ وبا جو ہے نا یہاں سے دور ہو جائے. جو بھی عذاب جائیں. اس حد تک لوگ وہاں پر پریشان تھے. آپ اندازہ لگانے کرونا میں ہوا تھا ایسا. کرونا میں 10 بجے ہوتی تھی، 10 بجے لوگ اذانیں دیتے تھے چھت پہ، گھروں پہ، فلیٹوں پہ. یہ جناب وہاں میں خود سن کر آیا، خود دیکھ کر آیا. تو یہ شان ہے ان کی کہ کس کے ذریعے، کس کے وسیلے، کس کی دعاؤں سے، کس کی چاہ سے وہ ہے نا، وہ اتنی تکلیف دیتے ہیں جتنی بندہ برداشت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دیتے. تو ہر مشکل کے بعد آسانی جی، ہر تکلیف کے بعد سکون. تو یہ جناب کچھ وہاں پر ایسے واقعات اس کے علاوہ بھی پیش آئے ہمارے ساتھ. وہ ایسے واقعات ہیں جن کی کوئی لاجک نہیں ہے، جہاں عقلیں آپ کی ساتھ نہیں دیتی، جہاں سائنس جو ہے آپ کو جواب نہیں دیتی. اس میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ بلی کا بھی ہوا. ہمارے احسن بھائی ماشاءاللہ وہ وائلڈ لائف فوٹوگرافر بھی ہیں. شیروں کو انہوں نے قریب سے شوٹ کیا ہے. بلی کی نسل ہے نا شیر بھی، تو بگ کیٹ کہتے ہیں نا، بگ کیٹ. تو ان کی نس سے واقف ہیں، پالتے بھی ہیں مختلف قسم کی جو مختلف ہوتی ہیں نا نسلوں کی، وہ بھی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کرتی نہیں بلیاں، پالتو نہیں کرتی، آوارہ تو دور کی بات. اب اشارے ہیں. میں سمجھ لیں کہ یہ پیرانارمل جو ایک تھیوری کہہ لیں یا پیرانارمل ریسرچ جو ہے نا، وہ انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جڑ کے بنتی ہے. یہ آپ کو بہت سارے وہ اشارے دے دیتے ہیں جو ویسے آپ کو نہیں مل پاتے، ثبوت دے دیتے ہیں جو ویسے نہیں مل پاتے. پیرانارمل ریسرچ میں جانوروں کا بہت بڑا کردار ہے. میں دوبارہ بتا رہا ہوں آپ کو، سانپ کی آنکھ کے اندر تھرمل امیجنگ جو ایجاد بھی کی گئی ہے، جو چوہے کو دیکھ لے وہ اس کی حرارت محسوس، وہ ہماری ہیٹ کر لیتا ہے نا کہ جی وہ زیادہ ہیٹ ہے تو اس کو میں پکڑ لوں. سنا ہے کہ سانپ کو دکھتا نہیں ہے، وہ اپنے تھرمل ویس سے جو ہے نا اللہ نے تھرمل امیجنگ اس کے بعد. تو جی تھرمل امیجنگ ہم نے سانپ کی آنکھ سے لی. ٹھیک. اچھا بلی، کتے، لومڑی، شیر، اس طرح کے جانور جو ہیں ان کی آنکھ میں نائٹ ویژن کیمرہ جو ہے نا، انفراریڈ کیمرہ، وہ ہم نے ان سے لیا کیونکہ وہ اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے ہیں، ان کو لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا جی نائٹ ویژن یہاں سے آ گیا. اچھا بہت سے جانور ہیں ان کے کان کی سماعت اتنی ہے کہ وہ سن لیتے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کچھ مچھلیاں ایسی ہیں جو پانی کے اندر ان کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ جی خدا نخواستہ کوئی زلزلہ آنے والا ہے، کوئی طوفان آنے والا ہے، وہ پہلے ہی. پرندے جو ہیں وہ ان کو اللہ نے ایسی سینس دی ہوئی ہے کہ جی کوئی لاوا پھٹ رہا ہے، کوئی طوفان یا کچھ ایسی آفت آنے والی، وہ پہلے ہی اڑ جاتے ہیں وہاں سے. تو یہ جانور جو ہیں ان سے پیرانارمل سائنس نے تو بہت کچھ سیکھا ہے، سیکھ رہی ہے آگے بھی. تو اسی لیے میں زیادہ توجہ دیتا ہوں ان کے اوپر. یار ہمارا ایمان بھی ہے نا، کتے اور گدھے بھونکتے ہیں، ہانکتے ہیں جب وہ شیطان کو دیکھتے ہیں. ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، ان کو نظر آتے ہیں، تو ہم تھوڑے سے الرٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ کہا ہوا ہے کہ جی جنات جو ہیں وہ سانپ کی شکل میں سب سے زیادہ آتے ہیں. کالے رنگ کے کتے بلی، سفید رنگ کے کتے بلی اس میں بھی آتے ہیں، چھپکلی میں بھی آتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں بھی ہے کہ اگر آپ کسی سانپ کو دیکھیں تو اس کو مارنے سے پہلے 3 بار کہہ دیں اگر جن ہو تو چلے جاؤ، جن ہو تو چلے جاؤ، جن ہو تو چلے جاؤ. اگر وہ چلا جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ کیا تھا، نہیں جائے تو پھر آپ اس کو مار دیں یا جو بھی آپ اپنے پاس سے ہٹا دیں جو بھی چاہے. لیکن یہ احتیاطیں ہیں چھوٹی چھوٹی. اب ایک چیز رک گئی ہے، تھم گئی ہے، لیکن کچھ سوالوں کے جواب جو ہے نا وہ ابھی بھی کہتے ہیں نا کہ مسٹری ہی ہے. اس میں 2 باتیں کہوں گا. پہلی یہ، یا تو لوگوں نے شاید ایک آدھ بات ایسی کی جو وہ اپنے
डाउट में कह गए, अपनी सादगी में कह गए, मासूमियत में कह गए। जैसे एक बात ये वो गायब हो जाता। हाँ शिराज भाई, अगर मैं 10 लोगों के पास गया ना, उसमें से 9 ने ये कहा कि वो गायब हो जाता। अब ये उसकी चालाकी कह लें, उसकी तेजी कह लें। अब अगर तो वो गायब हो जाता तो फिर वो पकड़ा कैसे गया? पहली बात। या तो इनको सबको एक समझने के उसकी वो कहते हैं ना हाथ की सफाई या उसके आंखों का धोखा, नजरबंदी, आंखों का धोखा, कुछ इस तरह का कोई अमल उसके पास है जिसकी वजह से उसने ये किया। तो एट द एंड शायद वो धोखे में, वहम में, उसमें ये बात कह गए कि जी वो गायब हो जाता। लेकिन वो मुझे बात मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो अभी भी बेचैन किए हुए है कि बात कि यार अगर वो गायब हो जाता तो फिर वो पकड़ा, और अगर वो इतना ही मतलब कहीं उसको औरत के बाल दिख जाएं, कपड़े दिख जाएं, वो भी रात में, और वो उसको छोड़ दे ऐसी जगह पे जहां वो 2 बार पहले आया भी हो, ये बात भी जो है ना वो समझ से बाहर है। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अब भी ये सब कुछ होने के बावजूद भी मुकम्मल तौर पे नहीं मिल सके हमें भी, आपको भी, कि अगर तो वो या तो फिर वो सवाल नहीं बनते या तो। लेकिन हम तो उसी से फोकस कर रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास वहीं से आई हुई है ना जी, उसी इन्फॉर्मेशन की बेस पे कह रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन हमें थी। तो क्योंकि एक बात और भी है शिराज भाई, वो छतों पे जंप मार लेता है, 20-20 फीट लोगों ने देखे हैं। अच्छा, जो गिरफ्तार हुए हैं भाई, मैं चाहूंगा कि एक बार आप देखें उनको। अल्लाह करे वो यही हो, और अल्लाह करे लोगों को शायद उनकी तेजी, फुर्ती और हाथ की सफाई या उनका कर्तव्य ये कहने पे मजबूर कर दिया गया हो कि जी वो गायब हो जाते हैं, हालांकि वो होते ऐसे ही हो, बहुत तेजी में यही हो, इसके अलावा कुछ ना हो। और ये जो चीज़ें थम गई हैं, अल्लाह ऐसी बरकरार रखे, वहाँ सुकून दे सबको, और दोबारा जिनके साथ जो अजियत में दिन गुजरे, तकलीफ में गुजरे, अल्लाह किसी पे जिस पे गुजरती है वो बेहतर जानता है। तो मुबारक हो जी हम सबको, स्पेशली आप लोगों को, कि एक बार फिर एक चीज़ उठी, एक इशू उठा, एक प्रॉब्लम उठी जिसकी कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो अल्लाह के करम से क्या हुआ, आप सब ने चाहा कि यार वो ख़त्म हो जाए, ठीक हो जाए, और वो हो गई। रिजल्ट आपके सामने है, दोबारा सुन लीजिए कि क्या वहाँ के लोग अब कहते हैं। और ये सिलसिला जारी है जी। एक आध और वाक़या आया है हमारे पास हैदराबाद का, तो वो शिराज भाई कहते हैं अभी नहीं सुनाना, नहीं बस में फिर वो जी मिक्सअप हो जाती है, तफसील से फिर आपको वो सुनाएंगे। आपकी दुआओं का, आपकी मोहब्बतों का, खासकर आपके वक्त का आज के दौर में जो कि है नहीं लोगों के पास, शुक्रिया ही कह सकते हैं। आप सब साथ थे, हैं, साथ ही होते हैं हर जगह। आप लोगों की ही वजह से हमें कहीं जाना पड़े, किस तरह जाना पड़े, हम नहीं रुकते, चले जाते हैं कि यार देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। सिर्फ इसीलिए कि यार जब आप लोग अपना वक्त निकालते हैं आज के दौर में, तो आप लोगों को वक्त ज़ाया ना हो, आपको मज़ा आए, कुछ हम समझें, सीखें, आपसे समझें, सीखें, वाक़यात से समझें, सीखें। तो कोशिश जारी है जी, तालीम चल रही है, इसमें कोशिश जारी है जी। करम था, है, रहेगा, जिंदगी रही। जल्द मुलाकात होगी आपसे। अस्सलाम वालेकुम।